اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نمازی بھائیوں اور عزیز دوستو، بلا شبہ صحت و عافیت بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ در حقیقت عمر انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، اور یہ اللہ جل جلالہ کی عطا کی ہوئی انتہائی قیمتی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبین میں اس کی قسم کھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے زائل ہونے سے پہلے ہمیں اس کی حفاظت کی تاکید کی ہے۔ پھر انسان کی عمر کو اسی لیے عمر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تعمیر و آباد کاری کا عنوان ہے، اور جب تک بدن سے روح کا رشتہ قائم رہتا ہے تعمیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی کے ذریعے ہم زمین کو آباد کرتے ہیں اور اس میں زندگی اور تازگی بکھیرتے رہتے ہیں۔ باری تعالی جل جلالہ نے فرمایا ہے، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا۔ بلا شبہ لمبی عمر ایسی چیزوں میں شامل ہے آدمی جس کی تمنا کرتا ہے، اور انسانی طبیعت و فطرت جس کی خواہش رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من السعادت ان یطول عمر العبد، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندے کو لمبی عمر نصیب ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، لا یزید المؤمن عمره الا خیرا، مومن کی لمبی عمر اس کے لیے خیر و برکت کا ہی ذریعہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لمبی عمر کے مثبت پہلو کو مد نظر رکھا اور اس کو خیر و برکت اور سعادت و کرامت کا سبب قرار دیا۔ چنانچہ صحابی جلیل سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے ایک جامع دعا فرمائی، جس میں لمبی عمر کی دعا بھی شامل تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل حیاتہ واغفر لہ، یا اللہ تو ان کے مال میں اور اولاد میں کثرت و برکت فرما، ان کی عمر دراز فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نیک بندو، میرے پیارے بھائیوں، مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی اور اپنی عمر کا صحیح استعمال کرے، اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرے، خوب کثرت سے مفید کام کرے، اپنی زندگی کے مقاصد پورے کرے، اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کی کوشش کرے، وطن کی تہذیب کو فروغ دینے میں حصہ لے، اور اپنے تجربات اور مشاہدات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ عمر اور زندگی کی اسی اہمیت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے صحت و عافیت کا سوال کیا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا، یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرما، اور ان سب نعمتوں کو ہماری موت تک باقی رکھ۔ آئیے ہم بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہماری عمروں میں خیر و برکت نازل فرما،
اور ہمیں جسمانی صحت و عافیت سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما، ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم و دائم رکھ، اور ہمیں اپنے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نیک بندو، میرے عزیز دوستو، یقیناً لمبی زندگی مومن کے لیے ایک قیمتی نعمت ہے۔ پھر اپنی صحت کی حفاظت اور اپنی عافیت کی فکر ان عظیم مقاصد میں شامل ہے جن کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے اور انہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ہمیں اس کی ترغیب دی ہے، اسألوا اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کی دعا کرتے رہا کرو۔ الغرض، جسمانی صحت انسان کی گردن میں ایک امانت ہے۔ یہ ان عظیم الشان نعمتوں میں شامل ہے جن کی بابت بارگاہ رب العزت میں سب سے پہلے پوچھ گچھ ہوگی۔ چنانچہ بندے سے فرمایا جائے گا، الم نصح لک جسمک، کیا میں نے تمہارا جسم صحت مند نہیں بنایا تھا؟ تو اللہ کے نیک بندو، تندرستی کو غنیمت جانو اور اس کی خوب قدر کر لو، اور حفظان صحت کے اصول و اسباب پر دھیان دو، اور یہ خیال رکھو کہ اس سلسلے میں جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے صحت کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے دور رہنا اور تندرستی کی حفاظت کرنے والے امور کو اختیار کرنا، مثلا کھانے پینے میں احتیاط اور اعتدال سے کام لینا، اور مسلسل واکنگ اور چہل قدمی کرنا۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا جو صحت و عافیت والی زندگی کو یقینی بناتی ہیں، جیسے باقاعدگی سے برابر میڈیکل چیک اپ کراتے رہنا۔ آج میڈیکل سائنس کافی ایڈوانس ہو چکی ہے اور بیماریوں کی علامات کی تشخیص اور ان کے علاج کے سلسلے میں کافی ترقی کر چکی ہے۔ ہمیں ان ترقیات سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہر قسم کے امراض سے ہماری حفاظت ہو، یا پھر شروع ہی میں ان کا باقاعدہ علاج ہو جائے۔ میرے دوستو، صلہ رحمی کر کے اپنے معاشرتی صحت پر بھی دھیان دو، پاکیزہ اخلاق کا اہتمام کرو اور ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح مثبت سوچ کے ذریعے اپنی ذہنی اور نفسیاتی صحت پر بھی توجہ دو، مایوسی اور اندیشوں سے بچو اور رنج و غم کے اسباب سے دور رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اس سے جسمانی قوت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یا اللہ میں غم اور فکر سے تیری پناہ چاہتا ہوں فرمائے، اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.